بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑے افراد کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سوچ، ان کی فکر راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے کیا تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید وقت کا خلیفہ، اس نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 500 دینار پیش کیے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، یہ خبر ملی کہ خلیفہ وقت نے 500 دینار امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کیے، تو انہوں نے 1000 دینار امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس کی جب اطلاع خلیفہ وقت ہارون الرشید کو ہوئی تو وہ غصے کے اندر آ گئے، غصے کے اندر آ کر حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے 500 دینار دیے اور تو میری رعایا میں سے ہے، یعنی میں حاکم وقت ہوں اور آپ میری رعایا میں سے ہیں، آپ نے 1000 کیوں پیش کیے؟ جب میں نے 500 کیا آپ کو کم کرنے چاہیے تھے، تو آپ نے زیادہ دیے ان کو۔ اس پر جواب سنیے وہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، غلے کی تجارت سے میری یومیہ آمدنی، ایک دن کی آمدنی 1000 دینار ہے، ایک دن کی آمدنی 1000 دینار ہے۔ میں نے اس بات میں شرم محسوس کی، مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اپنی یومیہ آمدنی سے کم پیش کروں، یعنی جتنی آمدنی میرے ایک دن کی ہے میں ایک دن کی آمدنی سے بھی کم ان کی بارگاہ میں پیش کروں، اس سے مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی، اس بنا پر میں نے ایک دن کی آمدنی صرف ان کو پیش کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے غور کیجیے کہ ایک دن کی آمدنی 1000 دینار سنے کا ہوتا ہے، یعنی اگر آج کے دن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لاکھوں روپیہ بنتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سادگی اور ان کی سخاوت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کبھی زکوٰۃ واجب ہوئی۔ اب ظاہر ہے زکوٰۃ واجب کس پر ہوتی ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب جتنا ہو اور اس پر سال گزر جائے، یعنی نصاب جتنا مال سال کے شروع میں ہو اور سال کے اینڈ پر بھی نصاب جتنا مال ہو، ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیفیت یہ بنتی ہے کہ جہاں پہ اپنا سارا مال ہی خدا کے اندر صرف کر دیتے، اتنا مال اپنے کول نکل ہی نہیں دیتے جہاں نصاب دینا پہنچ جائے، یعنی یہ صورت حال ہے۔ اور ایسے کئی افراد دنیا کے اندر گزرے کہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی راہ خدا کے اندر اتنا صدقہ و خیرات کرتے، راہ خدا کے اندر اتنا بانٹتے، ان پر ساری زندگی زکوٰۃ ہی واجب ہے۔ بلکہ اگر سرکار پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا آپ سارا کا سارا صدقہ فرما دیتے، جتنی حاجت ہوتی، جتنا ضروریات گھر والوں کی ہوتی اتنا ان کو پیش کر وہ عطا فرما دیتے اور باقی راہ خدا کے اندر صدقہ فرما دیتے، راہ خدا کے اندر دے دیتے۔ خیر، حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر یہ ان کی سوچ تھی کہ میں اپنی ایک دن کی آمدنی جو ہے کم از کم اتنی تو پیش کر، اس سے کم دیتے ہوئے شرم و حیا
اسی طرح ان کی سوچ یہ بھی تھی، ان کا عمل یہ بھی تھا، اگر کوئی تھوڑا مانگتا تھا یہ زیادہ دے دیتے. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ مانگے تو اس کو کم دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی تھوڑا مانگتا ہے تو اس کو زیادہ دیتے ہیں. چنانچہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک خاتون حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تھوڑا سا شہد مانگنے کے لیے حاضر ہوتی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایک مشق، جو پانی کی مشق ہوتی ہے، ایک مشق شہد کا عطا فرماتے. آپ سے کہا کہ جناب اس کا کام تھوڑے سے بھی چل سکتا تھا، اس کو ضرورت تھوڑے شہد کی تھی، تھوڑا دے دیتے اس کا کام چل جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ میں نے، آپ فرمایا کہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا. اس کو جتنی ضرورت تھی اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، اور ہم پر جس قدر نعمت خدا بندی ہے، اللہ نے جس قدر مجھے مالدار کیا، مجھے نعمت سے نوازا، ہم نے اسی کے مطابق اسے دیا. یہ اس نے تو اپنے طرف کے لحاظ سے مانگا، لیکن میں نے جو نعمت میرے رب نے مجھ پر کی ہے میں نے اس لحاظ سے اس کو عطا فرمایا. اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا کیا کہ جب تک 360 مسکینوں کو صدقہ نہ دیتے تھے اس وقت تک لوگوں سے گفتگو ہی نہیں کرتے تھے. یعنی بندے کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، وہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے بندے پر. تو آپ جب تک 360 مسکینوں کو صدقہ نہیں دے دیتے تھے گفتگو ہی نہیں فرماتے تھے. اور ایسے لوگ بھی ہوئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی احیاء العلوم شریف کے اندر لکھا، عنوان ایک یہ دیا گیا کہ کاش بکری بیمار رہتی. یہ ایک عنوان ہے، بکری بیمار رہتی، اس کا کیا مطلب؟ بکری بیمار پلا پتہ بھی اپنے جانور سے بات دیتے رہے سو سکتا ہے، یا اس نے دل دن بھی ایک میرا جانور بیمار ہے. کیا ایسا کوئی بندہ ہے کہ جڑا کہتا ہے میری بکری بیمار ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو کوئی نہ کوئی علاج معالجہ اس کا کرے گا، کوئی دوائیاں دے گا کہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے محدث امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہو. تو حضرت سیدنا خیثمہ بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن صبح شام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ اس نے گھاس وغیرہ کھائی ہے یا نہیں کھائی، چارہ کھایا کہ نہیں کھایا، اور اس کے بچے دودھ کے بغیر کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. امام اعمش فرماتے ہیں میں ایک گدے پر بیٹھا کرتا تھا، تو جب وہ جانے لگتے تو مجھے جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گدے کے نیچے جو کچھ ہے اسے دے دیجیے. حتیٰ کہ جب تک بکری بیمار رہی اس وقت تک وہ مجھے 300 سے زیادہ دینار دے چکے تھے. یعنی گدے کے نیچے کوئی نہ کوئی دینار آتے جاتے ہیں، میں اس کو لے لیتا، مجھے کیا جاتا ہے گدے کے نیچے جو کچھ ہے اس کو لے لیجیے. تو فرماتے ہیں وہ 300 سے زیادہ دینار مجھے دے چکے. یہ دیکھ کر امام اعمش فرماتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کاش کہ میری بکری بیمار ہے. یعنی ایک سوچ ایک فکر، خیر یہ تو بکری کے حوالے سے ہے، لیکن ان کی سوچ بھی تو دیکھیے حضرت خیثمہ بن عبد الرحمن کی، جاننے والے ملنے والے جن سے تعلق تھا، ایک امام تھے، ان کی بکری سے وہ خود بیمار نہیں ہوئے، ان کا وہ بچہ بیمار نہیں، امام کا بچہ بیمار نہیں ہوا، امام خود بیمار نہیں ہوا. امام سے تعلق رکھنے والا صرف جانور، بکری بیمار ہوئی تو وہ جناب پتہ لینے کے لیے آتے، صبح بھی آتے شام بھی آتے. یہاں پر تو امام بیمار ہو گئے اس کو نہیں پوچھتے، وہ مقتدی بیمار ہو، سارا کوئی ساتھی بیمار ہو گئے، اسی ان کو نہیں پوچھتے کہ اللہ کیا. حالانکہ نماز ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا کہ نہیں. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا، ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد سے نکلے، ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، ایک خاتون سے پوچھنے لگے کہ آپ کا بیٹا صبح نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. تو ایک دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں گزرے، صرف ایک ہی نماز وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا بیٹا نماز
اگو ماں نے کی کیا؟ ماں نے آخیا کہ وہ ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہا تو سویرے کی آنکھ لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ ساری رات عبادت کرنے سے فرض نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے. آپ نے اس کو جواب ہی دے دیا. لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں صرف ایک نماز کے لیے نہیں ہے. امام خود پوچھ رہے ہیں، حضرت خلیفہ وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئے. تو یہاں پر امام کی بکری بیمار ہو گئی. حضرت سیدنا خیثمہ بن عبد الرحمن آپ صرف عیادت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ خوشی جب آتی ہے بندے کے ہاں کوئی شادی بیاہ کوئی اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو بندہ اس کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے رکھتا ہے. لیکن بیماری آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ کب آ ہے، پہلے سے بندوبست ہے نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. تو ایسی صورت میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی شادی بیاہ پر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ دے کر آتے ہیں. دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اور کچھ دے کر آتے ہو نا کہ اگر خالی ہاتھی گئے تھے وہ کی کہیں گے. لیکن آپ ذرا غور تو کریں کہ اس نے تو خوشی کے موقع پر پھر بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا تھا، کچھ نہ کچھ کمیٹیاں ڈال کر جس طرح بھی اس نے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا تھا، تب کہیں اس نے اپنا فنکشن رکھا. لیکن کوئی بیماری آ جائے وہ فوت کی کوئی اور اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایسی صورت میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بندے نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا نہیں ہے. جب خوشی کے موقع پر جب کہ ہمارے عزیز و اقارب نے بندوبست کیا ہوتا ہے اس وقت ہم اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کر کے آتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی جاننے والا کوئی عزیز کوئی دوست امام کی بات نہیں کرتا ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اور اگر ممکن ہو تو اس کو کوئی لفافہ بھی تو دے، یعنی خوشی کے موقع پر لفافے دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب وہ بیچارہ بیمار ہو گیا کسی حادثے کا شکار ہو گیا پتہ نہیں اس کے پاس دوائی کے پیسے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آج کل جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں نے لوٹ مار شروع کی اللہ ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے باقی تو وہ انہوں نے دسے کیوں کچھ. اب جس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں بھی ہے اس کو بھی ٹیسٹ لکھ کر دیتے اور پھر دیتے بھی خاص لیبارٹری کا ہے کہ فلاں جگہ سے ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے علاوہ کا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اتنے فرعون بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ ایک غریب آدمی کسی لیبارٹری کا ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کسی عام لیبارٹری سے کروا دیتا ہے، وہاں کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بھیجنا خاص جس کے ساتھ ان کا پہلے سے کونیکٹ ہے، پہلے سے تعلق ہے، پہلے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اتنا حصہ اس میں سے ہمیں دینا ہے، اتنی کمیشن اس میں سے بھی ہمیں دینی ہے. یعنی ادھر سے مریض سے بھی لوٹنا ہے، اس کو بھی اچھی خاصی مہنگی دوائیاں دینی اور پھر دوسری طرف ادھر سے بھی کمیشن لینا. تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے جائز کہاں ہوگا؟ اتنا مال اس نے کیا کرنا ہے؟ کس اولاد پر صرف کرے گا؟ وہ اولاد جس کو یہ پڑھنے کے لیے باہر بھیج دے گا، دین کا ان کو دال بھی نہیں سکھلائے گا. ایسی صورت میں کل کلا کو جب یہ اولاد آئے گی بھی اس کی فوتگی کے اوپر بھی تو ایسی صورت میں اس کی قبر پر پڑھنے کی بجائے وہ سندیں ہی رکھیں گے. ایک بیٹے کا میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیٹے کو باپ نے اچھا خاصا پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، وہ باہر سے بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر کے آیا. جب باپ فوت ہو گیا تو اس کو دعائے جنازہ بھی آتی نہیں، دعائے جنازہ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو پھر یہ اپنی باپ کے قبر کے اوپر اپنی ڈگریاں لے کر اپنے باپ کی قبر کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ ابا جان جو کچھ تسی مینوں پڑھایا اس کی وہ ڈگریاں دے آج مجھے کچھ آتا ہوں میں تھوڑے واسطے پڑھ دوں. اب کیا کرنا ہے؟ کس لیے؟ نہ بچے کی آخرت کو دیکھا نہ اپنی آخرت کو دیکھا. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ شریف کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا گزر ایک قبر کے قریب سے ہوتا ہے. آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، جب اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس پلٹتے ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اسی قبر کے اندر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. بارگاہ الہی نے عرض کیا یا اللہ کریم اس کا بھید کیا ہے کہ جب جاتا ہوں تو عذاب واپس آتا ہوں تو اسی کے اندر انوار و تجلیات. تو حاتم سے غائب سے آواز آتی ہے اے روح اللہ، یہ بندہ گناہ گار تھا جس کی بنا پر اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاں بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑا یا بیوی کو حاملہ چھوڑا اور اس کے ہاں بچہ ہوا. آج بچہ کچھ بڑا ہوا، ماں نے اس کو مکتب بھیجا، مدرسے
مدرسے بھیجا، استاد نے اس کو بسم اللہ شریف پڑھائی اور وہ ایک کونے پر بیٹھ کر مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہے، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین پر رہتے ہوئے مجھے رحمان الرحیم پکارے، میں اس کے باپ کو زمین میں عذاب، یا میں نے اس سے عذاب کو اٹھا۔ تو اگر بچے کو بسم اللہ بھی پڑھا دی ہوگی تو یہ بھی فائدہ دے گی، تو جب بسم اللہ بھی نہیں پڑھائی ہوگی تو ایسی صورت میں بندے کو کیا بڑی بڑی سندیں بھی وہ حاصل کر لے گا تو باپ کو آخرت میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان کا باعث بن جائے کہ پوچھا جائے کہ تیری اولاد تھی، تو نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، اولاد کا حق کیا ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت یہ کی جائے، اور صحیح تعلیم و تربیت کیا ہے؟ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ فرما دیا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، لیکن ہم نے کسی اور کو ہی اچھا سمجھ لیا، کسی اور کو ہی بہتر سمجھ لیا۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جب بندے پر کوئی، یہ میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو خفیہ طور پر کوئی لفافہ دے کر آئے تاکہ وہ اپنی ادویات کے اندر، اپنی ضروریات کے اندر اس کو صرف کر سکے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ اگر کل کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں حاجت پیش آتی ہے، تو جب ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا، امید ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔